خداوند کے زندہ جلالی بابرکت نام میں میرے ناظرین آپ سب کی سلامتی ہو، اور آج کے اس پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور سب سے پہلے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ موقع دیا، یہ وقت دیا کہ ہم خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ تو میرے ناظرین، جیسے کہ سیزن عید قیامت المسیح کا ہے، اور بہت سے آپ سرمن بھی سنتے ہیں اور کلام بھی آج کل جو ہے اس تعلق سے ہوتا ہے کہ ہم مزید اس کو سیکھ پائیں۔ ہر ایک خادم کو خدا اپنے طریقے سے استعمال کرتا ہے اور وہ اپنے طریقے سے اس کو بیان کرتا ہے۔ تو آج ہم عید قیامت المسیح کے حوالے سے کچھ باتیں کریں گے جن سے آپ نیا کچھ سیکھ پائیں، اور آج میرے ساتھ موجود ہیں ایونجلسٹ خرم جو خدا کی خدمت کرتے ہیں، اور بھائی سے آج ہم اس بارے میں ڈسکس کریں گے۔ جی تو بھائی خرم، سلام۔ سلام بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی شکر ہے خدا ان کا۔ اور مزید ہم کوشش کریں گے کہ ہم عید قیامت المسیح پر بات کریں۔ جی پریز دی لارڈ سب کو۔ سب سے پہلے میں خدا ان کا شکر کرتا ہوں کہ بھائی خدا ان کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے میرے کو گریس منسٹری کے پلیٹ فارم کے اوپر آنے کا باری فضل بخشا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تو میں اس کے لیے سارا جلال خدا ان کے نام کو دیتا ہوں۔ تو شباز بھائی آپ کا بھی شکریہ، جی تھینک یو، آپ نے ہمیں انوائٹ کیا۔ جی تھینک یو تھینک یو تھینک یو۔ آمین۔ جی تو بھائی اس سیزن کے تعلق سے ہم بات چیت کریں گے۔ جی تو آپ یسوع کی قربانی کو کس طرح سے لیتے ہیں اور کیا اس پہ پیغام لوگوں کو دینا چاہتے ہیں؟ جی شباز بھائی، میں خداوند کا شکر کرتا ہوں، میرا دل خداوند کی شکر گزاری سے اور اس کی حضوری سے ممور ہے۔ یہ دیکھیں، ریزریکشن ڈے، عید قیامت المسیح کا ایک ایسا ٹاپک ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اس کے اوپر ہم جب تک ہماری زمین کے اوپر زندگی ہے، یس پریز، 24 آور بھی لوگوں سے بات کرتے رہیں تو کم ہے۔ یس، یہ ایک ایسا بید ہے، ایسا ریولیشن ہے کہ میں کہتا ہوں کہ لکھنے والے نے خداوند کا ایک عظیم خادم ہے جو اس دنیا سے رحلت کر گئے، ارنسٹ مل صاحب، جن کو پوری دنیا جانتی ہے۔ خداوند کا شکر ہے کہ اس نے اپنی ایک غزل میں لکھا تھا کہ روح سمجھائے تو میں سمجھوں کوڑوں کی لاشوں کو۔ یاد رکھیں عزیزو، شباز بھائی میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ کفارہ ہے ایک ایسا بید ہے، یہ بھی روح القدس ہمارے اوپر ویلڈ کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے۔ صحیح بات ہے، بالکل۔ ادروائز یقین مانے کہ یہ بید ہم نے اپنے لوگوں کے ساتھ کیسے شیئر کرنا ہے، کیسے پاک روح ان کے اوپر ظاہر کرے گا یہ بات۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تو جیسا کہ سلیب کے اوپر یسوع مسیح نے 7 ورڈ ڈکلیئر کیے، 7 کلمات، خیر ان کا بہت بڑا بید ہے، اگر ہم ان کو بیان کریں تو میں سمجھتا ہوں رات بھی ہمارے لیے کم پڑ جائے، لیکن میں ایک ورڈ کے اوپر بات کرنا چاہوں گا، وہ ہے چھٹا ورڈ، چھٹا کلمہ جو یسوع مسیح نے کہا تمام ہوا، اٹ از فنش۔ یاد رکھیں عزیزو، یہ ورڈ میں ہی ایک بید ہے پورے کفارہ کا، پوری صلیب کا، پوری مصلوبیت کا، ہماری ہمیشہ کی زندگی کا، ہمارے کو باپ کے ساتھ پہنچانے کا ایک رستہ یسوع مسیح نے اسی ورڈ میں کھول دیا، انہی الفاظوں ہی میں ہمارے لیے جو بند بلاکج باغ عدن میں بند ہو گیا تھا، خداوند کے ساتھ میل ملاپ کا، فیلوشپ کا رشتہ جو ہم نے اپنے گناہ کی غرض سے کھو دیا تھا، وہ یسوع مسیح نے سلیب کے اوپر بھائی کھولا۔ میں اس بات کو مزید وسیع کروں گا کہ وہاں پہ ایک کپڑا لگا ہوتا تھا، وہاں پہ ہیکل میں بہت بڑا کپڑا لکھا ہے کہ اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا۔ بالکل۔ اور اس جب ہم بات کو سمجھتے ہیں، اس راز کو سمجھتے ہیں، اس مکاشفہ کو سمجھتے ہیں کہ اگر نیچے سے پھٹتا تو لوگوں کے سوالات ہوتے کہ پھاڑنے والا نیچے تھا یا کسی اور نے پھاڑا ہے، جی بالکل، لیکن لکھا ہے اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا۔ پریز دی لارڈ، یعنی کہ جی پھاڑنے والا اوپر ہے۔ بیٹھا ہوا ہے۔ پریز دی لارڈ، زبردست، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے۔ بے شک ایسے ہی ہوا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کفارہ کا جو ایک ایک پلان تھا نا، ایک ایک کام تھا نا، وہ شریعت کے مطابق ہوا، خداوند کے پلان کے مطابق ہوا۔ تو لکھا ہوا ہے یسوع مسیح نے کہا تمام ہوا، اٹ از فنش، تمہاری نجات کا، تمہاری سالویشن کا، باپ کے ساتھ رسائی کا رستہ کھل گیا، صلح کا رستہ کھل گیا، کہ جیسا کہ لکھا ہوا ہے پولس رسول بھی کرنتھیوں کے خط میں، دوسرا کرنتھیوں غالباً اپنے چوتھے ابواب میں، باب میں، چیپٹر میں کہتے ہیں کہ
आओ हम ईद करें क्योंकि हमारा फसा भी यानी मसीह कुर्बान हुआ। जी याद रखें ये एक ऐसी खुशी है क्योंकि आज के दिन, जैसा कि आज होली थर्सडे है, पाक जुमेरात है, हम अपने चर्चिज़ में इबादत करते हैं, पाक की शाम में शामिल होते हैं। मैं खुदाम का शुक्र करता हूँ इस न्यू अहद के लिए जो यीशु मसीह ने हमारे साथ बांध दिया अपने लहू से। तो यीशु मसीह ने कहा तमाम हुआ। क्या तमाम हुआ? शरीयत के सारे तकाज़ों को, सारी दस्तावेज को खुदावंद ने अपने ऊपर से हटा दिया। कलाम में लिखा है कि हुक्मों की वो दस्तावेज प्रेज़ द लॉर्ड जो हमारे कुलसियों के खत में जी खिलाफ थी, वो उसने क्या किया? कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसने हुकूमतों और अख्तियारों का बरमला अपने ऊपर से हटाकर उनका बरमला तमाशा बनाया और सलीब की कुदरत के सबब से शादियाना बुझाया। याद रखें, मैं शबाज भाई एक बात और ऐड करना चाहूँगा। जैसा कि कल गुड फ्राइडे है, कुछ लोग देखते हैं सैड फील करते हैं, ब्लैक कपड़े पहनते हैं। बात करने वाला था भाई खुरम, मैं बात करने वाला था कि आजकल मैं यंगस्टर के लिए इस छोटे से प्रोग्राम में ये बात रखना चाहूँगा कि बहुत सारे हमारे यंगस्टर इन दिनों में अपने ड्रेसेस के वसीला से, अपने मुंह के बर्ताव के वसीला से इस तरह से जाहिर करते हैं जैसे कि हम बहुत कोई अफसोस कर रहे हैं। बिल्कुल इमोशन फील करते हैं ना। ठीक है, लोगों को दिखाते हैं कि ये हम बहुत अफसोस में हैं। अभी यीशु मसीह आज सलीब पे चढ़ रहे हैं। 2000 साल पहले मेरे अजीजों ये काम हो चुका है और यीशु ने सब दुख इसलिए लिए हैं ताकि आपके मुंह पर, आपके होंठों पर वो खुशी दे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यशायाह नबी के सीफा में लिखा हुआ है, वहां लिखा हुआ है कि खुदा को पसंद आया कि उसे कुचले। तो याद रखें खुदावंद को ये पसंद थी ये चीज कि अपने बेटा को हमारे लिए कुचले। तो याद रखें कुचला जाना ही यीशु मसीह की मौत जाहिर करता है। यीशु मसीह की मसलूबियत मौत और पमालियत के साथ ही जुड़ी हुई थी। खुदावंद को ये पसंद था, तो खुदावंद ने वो रास्ता हमारे लिए खोल दिया। अब देखना ये हमारे लिए कौन सा रास्ता शबाज भाई बंद था जी। जैसा कि हम देखते हैं कि जब खुदावंद ने बाग़ अदन में से हमारे बाप आदम को और हमारी माँ हवा को निकाल दिया था, तो उनके लिए वो रास्ता अदन का बंद हो गया था हमेशा के लिए। तो कलाम अक़दस में लिखा हुआ है कि वहाँ खुदावंद का फरिश्ता आतिशीन तलवार लेकर उसके चगिर्द खड़ा हो गया ताकि बनी हुई इंसान इसमें दोबारा वापस ना जा सके। कितने अगर दुख की बात है तो वो ये थी, अफसोस की बात थी तो वो ये थी कि हमारे लिए रसाई बंद हो गई थी खुदावंद तक जाने की। भाई खुरम यहाँ पे एक और बात ऐड करूंगा, जो हमारी बात हो रही है, डिस्कस हो रही है, तो जहाँ पे वो दुख करने की बात है और अफसोस करने की बात है, वहाँ पे यीशु मसीह को जब दुख दिए जा रहे थे तो औरतें रोना शुरू हुई। जी बिल्कुल। तो उन्होंने क्या बोला कि ऐ यरूशलेम की बेटियों, सॉरी मेरे लिए मत रो जी, बल्कि अपने और अपने बच्चों के लिए रो। वो इसलिए बात कर रहे थे कि जो उनका किरदार है वो ठीक करें। आज मेरे अजीजों दुख करने की बात नहीं है, खुशी करने की बात यह है कि यीशु ने आपका कफारा दिया है। दुख आपको अपने गुनाहों पर होनी चाहिए, आपको अपनी पुरानी जिंदगी पर दुख होना चाहिए। आप अपनी पुरानी जिंदगी में कितने अरसा तक जकड़े रहे हैं, ये अफसोस की बात है। ये अफसोस की बात नहीं है, क्योंकि आपके लिए अफसोस वहां पे किया जाता है जहां पे फजल खत्म हो जाए। जी बिल्कुल। तो याद रखिए उसका फजल तो बढ़ गया भाई खुरम। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कहता हूं कि उसके फजल के लिए हम जितना शुक्र करें खुदावंद का, जितना उसके नाम को जलाल दें, उतना कम है। खैर मैं एक बात करना चाहूंगा, फजल तो ओल्ड टेस्टामेंट में भी था, लेकिन खुदावंद के लोग जो थे बार बार तनबीह पाने के बावजूद भी फजल के ऊपर गौर नहीं थे करते, फजल पर फजल। लेकिन यीशु मसीह ने वो फजल पर फजल वाला वो काम किया जो सलीब पर उसने हमारे लिए, बनी हुई इंसान के लिए कफारा की शक्ल में अदा किया, पेड कर दिया। इट इज फिनिश। और बेअब लहू से हमें बल्कि पूरी बनी हुई इंसान को खरीद लिया। थैंक यू भाई खुरम। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि आज हमने इस छोटे से डिस्कस में और छोटे से सरमन में हमने ये बातें सीखी हैं कि हमें किस तरह से नए तरीके से इस दिन को मनाना चाहिए। खुशी करें,
اور دکھ کریں اپنی پرانی زندگی پر۔ ہاللیلویا۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، جب یسوع کے منہ پر تھوکا گیا تاکہ آپ کا منہ پاک ہو جائے، پریز دی لارڈ۔ ہاتھوں کو زخمی کیا گیا تاکہ آپ کے ہاتھ پاک ٹھہرے، اس کے پاؤں کو زخمی کیا گیا تاکہ آپ کے پاؤں پاک ٹھہریں، آپ کا تلوا پاک ٹھہرے، اس کی پسلی کو اس لیے چھیدا گیا تاکہ آپ کا دل کمپلیٹلی پورے دل سے آپ یسوع سے محبت کریں۔ کانٹوں کا تاج اس لیے پہنایا گیا تاکہ آپ پورے دل اور عقل کے ساتھ جو ہے خدا کی حمد و ستائش کر سکیں۔ پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ، ہاللیلویا۔ آج میرے عزیزو کوئی بھی ایسا دن نہیں ہے، کوئی ایسا وقت نہیں ہے کہ ہم یسوع کے بغیر رہیں۔ کلام میں لکھا ہوا ہے تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے۔ بالکل شباز بھائی، تو میں کہتا ہوں کہ ابھی ہم نے مایوسی کو چھوڑنا ہے، کیونکہ ہمارے لیے فتح کے، سالویشن کے، ہمیشہ کی زندگی کے دروازے کھل گئے ہیں۔ آمین۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ تو شیطان کے منہ کے اوپر ایک تماچا مارنا ہے، اور تماچا کیسے شباز بھائی مارنا ہے؟ جی، اپنی پرانی زندگی کو ترک کر کے، دفن کر کے، اور اس کو یہ بتانا ہے کہ میں اب یسوع مسیح کے لہو سے پاک ہو چکا ہوں، اور میرے تمام اعضاء ڈیڈ ہو چکے ہیں، آمین، جو ناراستی کے لیے استعمال ہوتے تھے، اور اب کس لیے استعمال ہوتے ہیں؟ خدا کے راستی کے لیے، راستی کے لیے، آمین، پاکیزگی کے لیے۔ آمین آمین آمین۔ جی تو میرے عزیزو، میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ آج آپ نے ان باتوں کے وسیلہ سے بڑی برکت پائی ہوگی، اور ملیں گے نیکسٹ پروگرام میں، نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔